اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور یہ سبق ان کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں نثر پارہ نمبر 3 اور 4 پڑھا تھا اور اس کے کچھ سوالات و جوابات کا جائزہ لیا تھا۔ تو پچھلے سبق سے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات و جوابات پوچھوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کے جواب آپ کو یاد ہوں گے۔ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے گھیرے سے کس طرح نکل آئے؟ دوسرا سوال، ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کیا فرمایا؟ تو اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو یاد ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ باب نمبر 1 ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ بچوں، اس میں ہم نثر پارہ نمبر 5، 6 اور 7 کا جائزہ لیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر موجود ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 3 پر نثر پارہ نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ اب صبح قریش کی آنکھ کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ محبوس رکھا یعنی کہ قید کر لیا۔ بچوں، جب قریش نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے پلنگ پر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کو کچھ دیر کے لیے قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا۔ بچوں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بچوں، اب نثر پارہ نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جیشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مکرر کا کیا مطلب ہے؟ بار بار اسی طرح کرنے سے اس کی ہمت پست ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ نثر پارہ نمبر 7 پڑھتے ہیں بچوں۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً بھرپور، چشم انتظار کرنے والی آنکھ، یعنی مدینے کے شہر کی ہر شخص کی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے انتظار کر رہی تھی، بے قرار تھی۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے۔ بچوں، تڑکے کا کیا مطلب ہے؟ صبح سویرے، یعنی مدینے کے لوگوں کو اس چیز
کا پتہ چل چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، تو لوگ ہر روز صبح سویرے شہر کے باہر آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن کا کیا مطلب ہے؟ اندازے سے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا اور پکارا، اہل عرب، لو، جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے نثر پارہ نمبر 5، 6 اور 7 کی پڑھائی کی، جو کہ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر موجود تھا۔ اب ہم اصلاح تلفظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حرم، محبوس، ترکش، معاوضہ، مقرر، پست، قرائن، اخذ معنی۔ بچوں، اب ہم الفاظ معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ مقرر، دوبارہ بار بار، اشتہار، اعلان کی غرض سے چھپا ہوا کاغذ۔ قرائن، اندازے سے۔ پست کرنا، ہمت توڑ دینا۔ معاوضہ، بدلہ۔ ترکش، تیر دان، جس کے اندر تیر موجود ہوتے ہیں۔ گرابہ، قیمتی۔ تڑکے، صبح سویرے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک۔ بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوس کر دیا، یعنی گرفتار کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بعد میں چھوڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے، اور پھر کفار کا غار کے دہانے تک پہنچ جانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غمزدہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلی دینا۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تسلی دی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق جب گھبرا گئے تھے کہ دشمن ہمارے غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں پا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بچوں، قریش نے اشتہار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں سراقہ بن جیشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا۔ بچوں، جب سراقہ بن جیشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا تو ایک بار اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا، اور دوسری بار جب اس نے پیچھا کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، تو پھر اس نے سوچا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور قریش کے اشتہار کا سارا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، اور اس طرح سراقہ بن جیشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تائب ہو گیا۔ ابن جیشم کے لیے امن کی تحریر لکھ کر دینا کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ کر دے دیا آپ کو۔ اب ایک یہودی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ بے صبری سے انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لوگ صبح سویرے باہر نکل آتے شہر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جب شام کو نہ پاتے تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اسی طرح ایک دن بھی تمام لوگ انتظار کرتے ہوئے گھر واپس چلے گئے، لیکن ایک یہودی نے قلعے سے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو پھر اس نے اونچی آواز میں پکارا، اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔
تو بچوں آج کا ہمارا سبق نثر پارہ نمبر 5، 6، 7 کی پڑھائی تھی، جو کہ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر موجود تھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔